السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 19۔ مائیکل کورلیون جب لانگ بیچ کے اس سڑک پر پہنچا جس پر فیملی کے 8 حویلی نما مکانات تھے تو اس نے دیکھا کہ ان مکانوں کی طرف جانے والے راستے کا تنگ دروازہ ایک موٹی زنجیر کے ذریعے بند کر دیا گیا تھا۔ تمام مکانوں پر نصب فلڈ لائٹس روشن تھیں اور گھروں کے سامنے دن کی طرح روشنی تھی۔ اسی روشنی میں ان مکانوں کے سامنے 8 کاریں کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ جس زنجیر کے ذریعے داخلی راستے کے تنگ دہانے کو بند کیا گیا تھا اس سے ٹیک لگائے 2 آدمی کھڑے تھے جنہیں مائیکل نہیں پہچانتا تھا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس کا لہجہ بروکلین والوں جیسا تھا۔ مائیکل نے اپنا تعارف کرایا۔ اسی اثناء میں قریب ترین مکان سے ایک شخص نکل آیا۔ اس نے قریب ہو کر مائیکل کا چہرہ غور سے دیکھا اور گویا تصدیق کی۔ ہاں، یہ ڈان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، میں اسے اندر لے جاتا ہوں۔ ان دونوں آدمیوں نے چند سیکنڈ کے لیے زنجیر ہٹا دی اور مائیکل تیسرے شخص کے ساتھ اپنے باپ کے مکان تک پہنچا۔ وہاں 2 آدمی گیٹ پر تعینات تھے۔ انہوں نے دیکھ کر کوئی سوال کیے بغیر اندر جانے دیا۔ مائیکل کو گھر میں جا بجا ایسے آدمی دکھائی دیے جن کے چہرے اس کے لیے اجنبی تھے۔ وہ ان سے صحیح طور پر واقف ہونا تو درکنار، صورت آشنا بھی نہیں تھا۔ البتہ جب وہ لانگ روم میں پہنچا تو اسے ایک صوفے پر ہیگن کی بیوی ٹریسا بیٹھی دکھائی دی۔ وہ مضطربانہ انداز میں سگریٹ پی رہی تھی۔ صوفے کے دوسرے سرے پر بھاری بھرکم مینزا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے سے کسی قسم کے تاثرات کا اظہار نہیں ہو رہا تھا، تاہم اس کی پیشانی اور رخساروں پر پسینہ تھا اور وہ ایک سگار کی کش لے رہا تھا۔ مینزا نے اٹھ کر ہاتھ ملتے ہوئے اس سے بات شروع کی تو اس کا انداز تسلی دینے کا سا تھا۔ پریشان نہ ہونا، تمہارے پاپا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تمہاری ماما ہسپتال میں ان کے پاس ہیں۔ گیٹو بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے بھی اٹھ کر مائیکل سے ہاتھ ملایا۔ مائیکل نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ اسے معلوم تھا کہ گیٹو اس کے باپ کا باڈی گارڈ تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ آج وقوع کے وقت وہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے گھر پر تھا۔ تاہم اس نے گیٹو کے سوکھے ہوئے چہرے پر تناؤ کی کیفیت محسوس کر لی۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ گیٹو کے بارے میں تاثر یہی تھا کہ وہ انتہائی پھرتیلا، مستعد اور ذمہ دارانہ تھا۔ اگر کوئی مشکل کام بھی اس کے ذمہ لگایا جاتا تھا تو وہ آسانی سے انجام دیتا تھا اور ان میں کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہونے دیتا تھا۔ لیکن آج وہ اپنا اہم ترین فریضہ انجام دینے میں ناکام رہا تھا۔ چنانچہ اگر اس کے چہرے سے اضطراب اور تناؤ عیاں تھا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ مائیکل کو طویل و عریض کمرے میں اور بھی کئی افراد نظر آئے، مگر وہ انہیں نہیں پہچانتا تھا۔ وہ مینزا کے آدمی نہیں تھے۔ مائیکل بہرحال ایک ذہین نوجوان تھا۔ کمرے کی صورتحال سے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ گیٹو اور مینزا کو مشتبہ سمجھا جا رہا تھا۔ مائیکل یہی سمجھ رہا تھا کہ گیٹو جائے واردات پر موجود رہا ہوگا، اس لیے اس نے گیٹو سے پوچھا، فریڈ کی حالت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ گیٹو کی بجائے مینزا نے جواب دیا،
ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگایا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ مائیکل نے ہیگن کی بیوی کے قریب پہنچ کر تسلی دینے کے انداز میں اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے تھے۔ مائیکل نے کہا، فکر مت کرو، ہیگن خیریت سے واپس آ جائے گا۔ کیا تمہاری سنی سے بات ہوئی؟ ٹریسا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ایک دبلی پتلی نازک اندام اور خوبصورت عورت تھی۔ اس وقت خاصی خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ مائیکل نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے سے اٹھایا اور اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا، جسے ہیگن اور ڈان آفس کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ وہاں سنی میز کے عقب میں ریوالونگ چیئر پر نیم دراز تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں رائٹنگ پیڈ اور دوسرے میں پینسل تھی۔ سنی کے علاوہ وہاں صرف ایک ہی شخص موجود تھا۔ مائیکل اسے پہچانتا تھا۔ وہ ٹیسیو تھا۔ وہ بروکلن میں رہتا تھا اور اس کی حیثیت ڈان کے متبادل سپہ سالار کی سی تھی۔ اسے دیکھ کر مائیکل سمجھ گیا کہ گھر میں موجود لوگ دراصل اس کے آدمی تھے اور اس وقت 8 مکانوں پر مشتمل اس رہائشی گوشے کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے ہی سنبھالی ہوئی تھی۔ ٹیسیو کے ہاتھ میں بھی ایک پیڈ اور پینسل تھی۔ سنی نے جب مائیکل اور ٹریسا کو کمرے میں دیکھا تو اٹھا اور میز کے عقب سے نکل آیا۔ اس نے بھی ٹریسا کے ہاتھ تھپک کر اسے تسلی دی۔ پریشان مت ہو ٹریسا، ہیگن خیریت سے ہے۔ وہ لوگ اصل میں اس کی زبانی صرف اپنی تجاویز وغیرہ بھجوانا چاہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے وہ صرف ہمارا وکیل ہے، کوئی لڑنے والا آدمی نہیں ہے، اس لیے وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کم از کم اتنی عقل تو انہیں ہوگی، اسے گزن پہنچانے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ اس کے بعد اس نے مائیکل کو گلے لگا کر اس کا گال چوما، جس پر مائیکل کو کچھ حیرت ہوئی، کیونکہ بچپن سے لے کر مائیکل کے خاصا بڑا ہو جانے کے بعد بھی سنی موقع بے موقع اس کی پٹائی کرتا آیا تھا۔ خدا کا شکر ہے تم خیریت سے یہاں پہنچ گئے، سنی بولا۔ ماما کو پاپا کے بارے میں بتانے کے بعد انہیں تمہارے متعلق کوئی بری خبر سنانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ ماما کی حالت کیسی ہے؟ مائیکل نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، وہ ہمت اور جرأت سے حالات کا سامنا کر رہی ہیں۔ وہ اور میں ایسے حالات سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ تم اس وقت چھوٹے ہی تھے، تم نے حالات کی سنگینی کا اس وقت زیادہ اندازہ نہیں تھا، اور اس کے بعد کافی طویل عرصہ سکون اور آرام سے گزر گیا۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے بولا، ماما اسپتال میں ہیں، امید ہے پاپا بچ جائیں گے، ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ کیا خیال ہے ہم بھی اسپتال نہ چلیں؟ مائیکل بولا۔ سنی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جب تک یہ معاملہ نپٹ نہ جائے میں گھر سے کہیں نہیں جا سکتا۔ اس دوران فون کی گھنٹی بجی۔ سنی فون سننے لگا۔ اس کی توجہ ہٹ جانے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مائیکل میز پر پڑے اس چھوٹے سے رائٹنگ پیڈ پر نظر دوڑانے لگا جس پر سنی کچھ لکھ رہا تھا۔ اس پر فہرست کے سے انداز میں 7 افراد کے نام لکھے ہوئے تھے۔ ان میں پہلے 3 نام سولوزو، فلپس ٹٹیگلیا اور جان ٹٹیگلیا کے تھے۔ مائیکل کے لیے اس کا مطلب سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ اس احساس سے اسے جھٹکا سا لگا کہ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا اس وقت سنی اور ٹیسیو ان افراد کے ناموں کی فہرست بنا رہے تھے جنہیں قتل کیا جانا تھا۔ سنی نے فون بند کرنے کے بعد مائیکل اور ٹریسا کو مخاطب کیا، اگر تم دونوں دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ جاؤ تو بہتر ہوگا، میں اور ٹیسیو یہاں ایک ضروری کام مکمل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی جو فون کال آئی تھی، کیا یہ ہیگن کے بارے میں تھی؟ ٹریسا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے سنی کے سامنے باہمت نظر آنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سے یہ کوشش ناکام رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سنی اس کے کندھوں پر بازو رکھ کر اسے دروازے کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، تم اس کے بارے میں ذرا بھی فکر نہ کرو، وہ بالکل ٹھیک ہے، تم لیونگ روم میں انتظار کرو۔
جیسے ہی مجھے اس کے بارے میں اطلاع ملے گی میں تمہیں بتا دوں گا۔ مائیکل اب بھی خیریت سے اپنے بھائی سنی اور اس کے بلوائے ہوئے اس آدمی ٹیسیو کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کتنے اطمینان سے بیٹھے متوقع مقتولین کی فہرست بنا رہے تھے۔ ان کا انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے کسی کاروباری میٹنگ کا ایجنڈا تیار کر رہے ہوں۔ مائیکل کمرے سے باہر جانے کی بجائے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ سنی نے ٹریسا کو لیونگ روم میں بھیج دیا۔ دروازہ بند کر کے وہ مائیکل کی طرف مڑا اور بولا، اگر تم یہیں بیٹھنے پر تلے ہوئے ہو تو شاید تمہیں کچھ ایسی باتیں سننا پڑیں جو تمہیں پسند نہ آئیں۔ شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں، مائیکل سگریٹ سلگانے کے بعد بولا۔ نہیں، تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، سنی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اگر تم اس قسم کے معاملات میں ملوث ہوئے اور پاپا کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گے۔ مائیکل برہمی سے تقریباً چلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تمہارے ہی نہیں، میرے بھی پاپا ہیں، کیا میں ان کے کسی کام نہیں آ سکتا؟ ضروری نہیں ہے کہ میں باہر نکلوں اور لوگوں کو قتل کرتا پھروں، مگر میں کسی نہ کسی کام ضرور آ سکتا ہوں۔ مجھ سے بچوں جیسا سلوک کرنا بند کرو۔ میں دوسری عالمگیر جنگ میں حصہ لے چکا ہوں، خود بھی گولی کھا چکا ہوں اور کئی جاپانیوں کو ہلاک کر چکا ہوں۔ مجھے جنگ میں بہادری دکھانے پر تمغے مل چکے ہیں۔ تمہارا خیال ہے کہ میں تمہیں قتل و غارت گری کرتے دیکھ کر خوف سے بے ہوش ہو جاؤں گا؟ سنی اس کی برہمی کے جواب میں مربیانہ انداز میں مسکرا دیا اور تحمل سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، فی الحال تو تم صرف فون اٹینڈ کرو، ابھی میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ تم کس کام آ سکتے ہو۔ پھر وہ ٹیسیو کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، ابھی جو فون آیا تھا اس سے کچھ ضروری معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ دوسرے ہی لمحے اس کا رخ دوبارہ مائیکل کی طرف ہو گیا اور وہ اس سے مخاطب ہوا۔ کسی نے غداری کی ہے اور دشمن کو ایسا موقع فراہم کرنے میں مدد دی ہے جب پاپا کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ وہ مینزا بھی ہو سکتا ہے اور گیٹو بھی۔ گیٹو نے عین آج ہی اپنے آپ کو بیمار قرار دیتے ہوئے چھٹی کر لی تھی اور وہ گھر پر تھا۔ مجھے اب صحیح جواب معلوم ہو چکا ہے کہ دونوں میں سے غداری کس نے کی ہے، مگر تم چونکہ بہت عقل مند اور سمارٹ بننے کی کوشش کر رہے ہو، اس لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ تمہارے خیال میں ان دونوں میں سے کس نے غداری کی ہے؟ کون سولوزو کے ہاتھ بکا ہے؟ مائیکل دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا اور اس نے گہری سانس لے کر اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ سکون سے تمام ضروری پہلوؤں پر غور کرنے لگا۔ مینزا کی حیثیت فیملی میں اولین سپہ سالار کی سی تھی۔ وہ اور ڈان برسوں میں گہرے دوست بھی تھے۔ ڈان کی بدولت مینزا لکھ پتی ہو چکا تھا۔ گزشتہ 20 برسوں میں اسے دولت کے ساتھ ساتھ فیملی میں بے پناہ اہمیت بھی حاصل ہو چکی تھی۔ غداری کے عوض اسے مزید کچھ دولت ہی مل سکتی تھی، تاہم اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مزید دولت پر اس کی نیت خراب ہو سکتی تھی۔ انسان بہرحال لالچی ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ڈان کے ساتھ طویل رفاقت کے دوران کبھی اس کی دل آزاری ہوئی ہو جس کا اس نے اس طرح بدلہ لیا ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے ٹھنڈے دل والے کسی بزنس مین کی طرح سوچا اور اندازہ لگایا ہو کہ آخر متوقع جنگ میں سولوزو جیت جائے گا، اس لیے اس شخص کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے تھا جس کے ہارنے کا امکان تھا۔ مائیکل نے ان تمام پہلوؤں پر سوچا، لیکن پھر اس نے دل ہی دل میں ایسے تمام امکانات کو مسترد کر دیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ مینزا غدار نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اس نے قدرے افسردگی سے سوچا کہ شاید اس کا دل اس لیے مینزا کو غدار تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ وہ بچپن سے اس سے مانوس رہا تھا۔ وہ اسے قتل ہوتے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ مائیکل جب چھوٹا تھا تو مینزا اس کے ساتھ بڑی شفقت اور محبت سے پیش آتا تھا۔
اور جن دنوں ڈون زیادہ مصروف ہوتا تھا ان دنوں منزا اس کے ساتھ گھومتا پھرتا، کھیلتا کودتا اور اس کا دل بہلاتا تھا۔ لیکن مائیکل نے محسوس کیا کہ ان تمام باتوں سے قطع نظر اس کا دل اور اس کا ذہن دونوں اس کو غدار تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر اس نے گیٹو کے بارے میں غور کیا۔ وہ ابھی زیادہ خوشحال نہیں تھا، گو کہ وہ بھی فیملی کے نظام میں خاصی تیزی سے اوپر آیا تھا، لیکن یہاں زیادہ اونچا اور نمایاں مقام حاصل کرنے میں کافی وقت لگتا تھا۔ بہت دھیرے دھیرے جا کر لوگ فیملی کا اہم حصہ بنتے تھے۔ شاید گیٹو کو دولت اور طاقت دونوں چیزیں حاصل کرنے کی جلدی ہو۔ آج کل نوجوانوں کو اس معاملے میں جلدی ہی ہوتی تھی، مگر پھر مائیکل کو یہ بھی یاد آیا کہ چھٹے گریڈ میں وہ دونوں ساتھ پڑھے تھے اور ان دنوں گیٹو اس کا اچھا خاصا دوست بن گیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ سزا کے طور پر گیٹو کو بھی موت کے منہ میں جاتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آخر اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، ان دونوں میں سے کوئی غدار نہیں ہو سکتا۔ یہ رائے اس نے محض اس لیے دی تھی کہ وہ سن چکا تھا کہ سنی کو صحیح جواب تو معلوم ہو ہی چکا تھا۔ اب اس کی رائے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اگر اس کی رائے پر فیصلے کا دار و مدار ہوتا تو منزا کے مقابلے میں وہ بہرحال گیٹو کے خلاف ووٹ دیتا۔ وہ گیٹو کو بڑے آسانی سے مشتبہ اور مشکوک سمجھ سکتا تھا۔ سنی خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہیں شاید دونوں ہی کے خلاف سوچنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ بہرحال تمہاری اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں، غداری گیٹو نے کی ہے، منزا نے نہیں۔ تب ٹیسیو نے گویا اطمینان کی سانس لی اور ایک لمحے پرخیال انداز میں خاموش رہنے کے بعد بولا، تو پھر میں اپنے آدمیوں کو کل واپس بھیج دوں؟ کل نہیں، پرسوں، سنی نے جواب دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ پرسوں تک اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم ہو۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولا، اب مجھے اپنے بھائی سے کچھ نجی باتیں کرنی ہیں۔ کیا تم لیونگ روم میں جا کر بیٹھ سکتے ہو؟ ہم اپنی فہرست بعد میں مکمل کر لیں گے۔ اس سلسلے میں تم اور منزا مل جل کر کام کرو گے۔ ٹھیک ہے، ٹیسیو نے کہا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مائیکل نے سنی سے پوچھا، تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ گیٹو ہی غدار ہے؟ ٹیلی فون کمپنی میں ہمارے آدمی موجود ہیں، انہوں نے منزا اور گیٹو کے پچھلے 3 ماہ کی کالز چیک کر کے ہمیں رپورٹ دی ہے۔ انہوں نے ان کے ہاں سے کی جانے والی اور انہیں موصول ہونے والی تمام کالز کا ریکارڈ چیک کیا ہے۔ اس مہینے میں 3 مرتبہ گیٹو طبیعت خراب ہونے کا عذر کر کے گھر پہ رہا۔ ان تینوں دنوں میں سے اس بلڈنگ کے سامنے واقع ایک پبلک فون سے ایک کال موصول ہوئی تھی۔ وہ لوگ چیک کر رہے تھے کہ کب گیٹو پاپا کے دفتر سے باہر آئے گا یا اس کی جگہ کوئی اور آدمی پاپا کے ساتھ ہوگا۔ وجہ خواہ کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال ان تینوں دنوں میں گیٹو کا بیمار ہونا اور انہی تینوں دنوں میں اسے ایک مخصوص پبلک فون سے کال موصول ہونا اسے غدار ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ سنی نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر کندھے جھٹکے، پھر بولا، یہ بھی اچھا ہی ہے کہ گیٹو غدار ثابت ہوا۔ منزو کی تو مجھے آنے والے دنوں میں اشد ضرورت پڑے گی۔ کیا وسیع پیمانے پر لڑائی شروع ہونے والی ہے؟ مائیکل نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ سنی کی آنکھوں میں سختی اور صفاقی آ گئی۔ میرا ارادہ تو یہی ہے۔ میں صرف ہیگن کی واپسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ البتہ اس دوران اگر پاپا کو ہوش آ گیا اور انہوں نے مجھے کوئی لائحہ عمل اختیار کرنے کے لیے کہا تو پھر میں ان کا حکم مانوں گا۔ تم اس وقت کا انتظار کیوں نہیں کر لیتے جب پاپا تمہیں حکم دینے کے قابل ہو جائیں؟ مائیکل بولا۔ سنی نے آنکھیں سکیڑ کر ناپسندیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہیں جنگ کے تمغے کس طرح مل گئے، بے وقوف لڑکے۔
ہماری فیملی کے سربراہ پر ہمارے باپ پر فائرنگ کی گئی ہے۔ ان کی نیت یقینی طور پر انہیں ہلاک کرنے کی تھی۔ یہ تو ایک اتفاق اور پاپا کی خوش قسمتی یا پھر ان کی سخت جانی ہے کہ وہ بچ گئے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمیں گھسیٹ کر حالت جنگ میں لایا گیا ہے۔ اس قسم کی صورتحال میں غیر معینہ عرصے کے لیے چپ ہو کر نہیں بیٹھا جاتا۔ اگر مجھے ہیگن کی واپسی کا انتظار نہ ہوتا تو اب تک ہم جوابی کارروائی کر چکے ہوتے، اور اب مجھے اندیشہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید وہ ہیگن کو رہا نہ کرے۔ کیوں؟ مائیکل نے حیرت سے پوچھا۔ سنی نے ایک بار پھر اس کی طرف اسی طرح دیکھا جیسے کوئی بزرگ کسی بے وقوف بچے کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر وہ گویا حتی الامکان تحمل سے کام لینے کی کوشش کرتے ہوئے اسے سمجھانے کے انداز میں بولا۔ انہوں نے یہ سمجھ کر ہیگن کو اغوا کیا تھا کہ پاپا پر قاتلانہ حملہ کامیاب ہو چکا ہے اور وہ مر چکے ہیں، جس کے بعد وہ مجھ سے اپنے معاہدے کے سلسلے میں نئے سرے سے بات کریں گے۔ اس سلسلے میں ہیگن رابطے کا آدمی ہوگا۔ وہ ہم دونوں کے درمیان پل کا کام کرے گا اور ہمیں معاہدے کی میز پر بٹھائے گا۔ اب جب کہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ پاپا زندہ ہیں، تو انہیں یہ بھی یقین ہو چکا ہوگا کہ میں پاپا کی زندگی میں ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکتا۔ گو کہ یہ بھی محض ان کی خوش فہمی تھی کہ پاپا کی موت کی صورت میں لالچ، مصلحت یا حقیقت پسندی کے تحت ان کی پیشکش قبول کر لوں گا۔ لیکن بہرحال اب ان کی یہ خوش فہمی دور ہو چکی ہے۔ اس صورتحال میں ہیگن ان کے لیے کام کا آدمی نہیں رہا۔ وہ ان کے لیے بے مصرف ہو چکا ہے۔ وہ چاہیں تو اسے رہا بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ٹھکانے بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کا انحصار سولوزو کی موجودہ ذہنی حالت پر ہے۔ اگر وہ اسے مار دیتے ہیں تو یہ گویا ان کی طرف سے چیلنج کو مزید سنگین بنانے کی علامت ہوگی۔ اس طرح وہ گویا ہمیں پیغام دینے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں پوری طرح کچل ڈالنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ مائیکل نے گہری نظر سے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ سولوزو کو یہ امید کیوں کر ہوئی کہ تم اس کے ساتھ اپنے طور پر معاہدہ کر سکتے ہو؟ سنی کے چہرے پر خجالت کی سرخی نمودار ہو گئی۔ سنی کے چہرے پر خجالت کی سرخی نمودار ہو گئی۔ ایک لمحے وہ خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، چند ماہ پہلے ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ سولوزو منشیات کے دھندے میں ہمیں شریک کرنے کی تجویز لے کر ہمارے پاس آیا تھا۔ پاپا نے اس کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں بیچ میں بول پڑا، جس سے کچھ ایسا تاثر پیدا ہوا جیسے میں ذاتی طور پر اس کی پیشکش میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ مجھ سے تھوڑی سی بکواس ضرور ہو گئی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میں پاپا کے حکم یا ان کی مرضی اور پسند سے ہٹ کر کوئی کام کر سکتا ہوں۔ پاپا نے ہمیں بچپن سے یہی تربیت دی ہے کہ اگر فیملی میں کوئی اختلاف رائے ہو تب بھی باہر کے آدمی کو اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ایک گہری سانس لے کر سنی نے بات جاری رکھی۔ سولوزو نامی اس گدھے نے سوچا ہوگا کہ پاپا کو راستے سے ہٹانے کے بعد وہ میرا تعاون حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر میں اس کے ساتھ دلی طور پر شریک نہیں ہونا چاہوں گا تب بھی شاید حالات کے تحت مجبور ہو جاؤں، کیونکہ پاپا کے قتل کے بعد ویسے ہی فیملی کی طاقت آدھی رہ جائے گی اور میرے لیے معاملات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا یوں سمجھو کہ اس نے پاپا کو قتل کرانے کا کام ایک کاروباری ضرورت سمجھ کر انجام دیا ہے۔ یہ اس کی ذاتی دشمنی یا انتقام وغیرہ کا شاخصانہ نہیں ہے۔ اپنی دانست میں یہ اس نے ایک خالص کاروباری قدم اٹھایا ہے، اور ایسا کرنے کی ہمت اسے صرف اس لیے ہوئی ہے کہ ٹٹاگلیا فیملی اس کی پشت پر ہے۔ اگر میں اس سے پارٹنرشپ کر لوں تب بھی وہ مجھ سے محتاط ہی رہے گا اور بیچ میں ایک مناسب فیصلہ رکھے گا تاکہ میں کبھی موقع پا کر اس سے انتقام لینے کی کوشش نہ کروں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں دوسری فیملیز بھی ہمیشہ یہ کوشش جاری رکھیں گی کہ ہمارے درمیان جنگ نہ چھڑنے پائے۔
خدا نخواستہ اگر پاپا حملے میں مر گئے ہوتے تو اس پیشکش کے سلسلے میں تمہارا رد عمل کیا ہوتا؟ مائیکل نے جاننا چاہا۔ میں تب بھی سولوزو کو ہلاک کراتا۔ اسے بہرحال اپنی اس حرکت کی سزا کے طور پر موت کا شکار ہونا ہے۔ اسے تم مردہ ہی شمار کرو۔ میں اسے یہ سزا دے کر رہوں گا، خواہ اس کے لیے مجھے نیو یارک میں موجود اپنی جیسی 5 فیملی سے جنگ کرنی پڑے، اور ٹٹیگلیا فیملی کا تو بہرحال اب صفایا ہونا ہی ہے، خواہ اس کوشش میں ہم سب مارے جائیں اور ہمارے تمام وسائل ٹھکانے لگ جائیں۔ مائیکل نرمی سے بولا، اگر پاپا تمہاری جگہ ہوتے تو وہ اس صورتحال سے اس طرح نہ نپٹتے۔ سنی غصیلے انداز میں ہاتھ کو حرکت دیتے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہے میں پاپا جیسا انسان نہیں ہوں، مجھ میں ان والی عادات اور خصوصیات نہیں آئی ہیں، لیکن میں تمہیں بتا دوں، اور اس بات کی گواہی پاپا بھی دیں گے، کہ جب معاملہ عملی قدم اٹھانے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا ہوتا ہے تو میں اپنی اہلیت ثابت کر دیتا ہوں۔ میں احمق نہیں ہوں، مجھے اس قسم کے حالات سے نپٹنے کا سلیقہ بھی ہے اور تجربہ بھی۔ میں نے 30 سال کی عمر میں ہی اپنے آپ کو فیملی کے خاص معاملات میں شریک ہونے کا اہل ثابت کر دیا تھا، اور پچھلی مرتبہ جب فیملی کو جنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا تو میں پاپا کے لیے ایک اہم مددگار ثابت ہوا تھا۔ اس لیے میں اب بھی اس قسم کی صورتحال سے خوفزدہ یا پریشان نہیں ہوں۔ فیملی کے پاس اس حالات سے نپٹنے کے تمام وسائل موجود ہیں، بس مجھے براسی کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ کاش کسی طرح اس سے رابطہ ہو جائے۔ کیا واقعی براسی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا اسے سمجھا جاتا ہے؟ مائیکل نے تجسس سے پوچھا۔ خطرات کے میدان میں وہ اپنی مثال آپ ہے، سنی بولا۔ میں ٹٹیگلیا فیملی کے 3 آدمیوں کے قتل کی ذمہ داری اسے سونپنا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا ہے کہ سولوزو کا کام میں خود تمام کروں گا۔ مائیکل نے بے چینی سے صوفے پر پہلو بدلا۔ سنی کو اس طرح باتیں کرتے سن کر اس کے جسم میں سرد سی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں اس بات پر خدا کا شکر بھی کر رہا تھا کہ اس قسم کے کاموں میں اسے نہیں گھسیٹا جا رہا تھا۔ اس نے اگر کرنے بھی تھے تو بے ضرر قسم کے کام ہی کرنے تھے۔ اس لمحے انہیں لیونگ روم سے کسی عورت کی چیخ سنائی دی۔ وہ ہیگن کی بیوی ٹریسا کی آواز معلوم ہوتی تھی۔ خدا خیر کرے، مائیکل نے دل ہی دل میں کہا۔ دونوں بھائی اٹھ کر دروازے پر پہنچے۔ باہر جا کر انہوں نے لیونگ روم میں جھانکا۔ وہاں موجود تمام افراد کھڑے ہوئے تھے۔ صوفے کے قریب ہیگن اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا اور اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ وہ غالباً اس وقت کمرے میں داخل ہوا تھا جب ٹریسا حیرت اور خوشی سے چیخ مار رہی تھی۔ اب وہ سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور ہیگن کے چہرے پر قدرے شرمساری تھی۔ وہ گویا اپنی بیوی کی جذباتیت کے اس مظاہرے پر معذرت خواہ تھا۔ سب ہی نے غالباً یہ دیکھ کر قدرے طمانینت کی سانس لی تھی کہ ہیگن زندہ سلامت اور بخیر و عافیت لوٹ آیا تھا۔ اس نے مائیکل کو دیکھا تو اپنی بیوی کو آہستگی سے دوبارہ صوفے پر بٹھا دیا اور بولا، تمہیں اس موقع پر یہاں دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے مائیکل؟ پھر وہ پلٹ کر اپنی روتی ہوئی بیوی کی طرف دیکھے بغیر دونوں بھائیوں کے پاس آفس میں آ گیا۔ مائیکل قدرے فخر سے یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ ہیگن کے انداز و اطوار میں بھی بہرحال ڈان کی تربیت کا رنگ جھلکتا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ ڈان کی تربیتی رنگ تو سنی کی شخصیت میں بھی موجود تھا، اور وہ خود بھی اس سے مکمل طور پر بچا ہوا نہیں تھا۔ باب نمبر 20 اگلی ویڈیو میں سنیں۔